بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، عربی زبان کا ایک لفظ ہے نبا۔ جو حضرات خبریں سننے کے شوقین ہوتے ہیں، ہمارے ہاں پاکستان میں سرکاری ٹی وی پر جو خبر نامہ ہوتا ہے یا جب خبریں نشر ہوتی ہیں تو لکھا ہوا آتا ہے خبر نامہ یا خبریں۔ تو یہ جو عربی خبریں ہوتی ہیں جب یہ نشر ہوتی ہیں تو ان سے پہلے لکھا ہوا آتا ہے نبا۔ نبا کا مطلب خبر ہوتا ہے۔ تو اس نبا سے نبی ہے، یعنی وہ ذات جو خبریں دینے والی ہے۔ لیکن چونکہ یہ لفظ نبی جو ہے یہ وہ خبریں نہیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں، جو یہاں کی پیداوار ہوتی ہیں، بلکہ وہ خبریں کہ جو انسان نہیں جانتا یا ان سے غافل ہوتا ہے، ان کی طرف انسان کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ گویا جو اللہ کا پروگرام ہے، اللہ کی جانب سے خبریں، اور اللہ کی جانب سے خبریں کیا ہوتی ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے 1,24,000 انبیاء گرامی قدر اس دنیا میں بھیجے، اور نبی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی وہ ذات، وہ شخصیت، وہ ہستی کہ جو اللہ کے پروگرام، اللہ کی مرضی و منشا اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کرے۔ یعنی اللہ کا جو پروگرام ہے، جو اللہ کی مرضی و منشا ہے، جو اللہ کے ہاں انسانیت کے لیے، انسان کے لیے متعین کیا گیا راستہ ہے، اس کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی مرضی و منشا کو مخلوق خدا بالخصوص انسانوں کی طرف اللہ کی وہ باتیں جو انسان سے اللہ چاہتا ہے کرنا، وہ اپنے نبیوں کے ذریعے کرتا ہے، اور انہیں اس دنیا میں ہادی اور رہبر بنا کر انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ جب اللہ وحدہ لا شریک چاہتے ہیں، جہاں جب جس معاشرے میں، وہاں نبی بھیجتے رہے۔ اور پہلے انسان کی تخلیق یعنی حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ نے اسی انسان، پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مرتبہ نبوت پر فائز کرتے ہوئے اس دنیا میں بھیجا، تاکہ ان کی جو نسل ہے بنی نوح انسان، پہلے انسان ہی سے ہدایت اور رہنمائی کا جو راستہ ہے وہ کھل جائے، اور وہ سراپائے ہدایت و رہنمائی بن کر دنیا کی جو نسل ہے، جو ان کی اپنی اس کی طرف رہنمائی کر سکیں۔ تو اللہ نے حضرت آدم کو مرتبہ نبوت پہ فائز کیا۔ یہاں بات ڈبیٹ کی نہیں ہے یا آدم و ابلیس کے حوالے سے وہ جو ایک اسٹوری ہے، جو حقیقت ہے، اس کو بیان کرنا مقصود نہیں، لیکن ضمناً یہاں پہ یہ عرض کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے اور اللہ کے نبی اور پیغمبر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی اولاد ہی، ان کی بیوی ہی ان کی امت ٹھہری، اور اسی کی ہدایت کا ان کے ذمے اللہ کی طرف سے فریضہ تھا کہ ان کی ہدایت کریں۔ لیکن آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی شیطان مردود لعین، جو کہ پروردگار خالق و مالک کی جانب سے لعنتی قرار دیا گیا، چونکہ اس نے اللہ کے اس پروگرام اور اللہ کی حکمت، اللہ کے
اس کام کے راستے میں اپنے غرور اور تکبر اور اپنی بے راہ روی اور نافرمانی کی بنیاد پر اللہ سے تکرار کرنا چاہی، اس کے پروگرام میں خلل ڈالنا چاہا، تو اللہ نے اسے لعنتی قرار دے دیا۔ اور چونکہ یہ حضرت آدم کی تخلیق کے حوالے سے پہلے بشر یعنی اشرف المخلوقات انسان کی تخلیق کے حوالے سے اس کے لیے اور اس کی جو مزاج تھا، اس کی جو طبیعت تھی، جو اس کی ریاکاری تھی، جو اس کی عبادت تھی، جو اس کے اندر چھپی ہوئی منافقت تھی، وہ کھل کر سامنے آئی۔ اس پہ گراں گزری یہ بات کہ اللہ نے مجھے اتنے عبادت گزار کو، زاہد کو، متقی کو، پرہیزگار کو، اللہ کی عبادت کرنے والے کو اللہ نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کا مقام دے کر زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا۔ تو وہ شیطان مردود اللہ کی بارگاہ سے لعنتی قرار دیے جانے کے بعد اسی انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کا مخالف بن کر اللہ سے یہ اختیار لے کر کہ میں اس بنی آدم کو، بنی نوح انسان کو ورغلاؤں گا، بہکاؤں گا اور غلط راستے پر چلاؤں گا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ نے ان کو مرتبہ نبوت پہ فائز کر دیا کہ چونکہ ان کی خلقت سے ہی شیطان مردود کا ارادہ یہ ہے کہ اس آدم کی نسل کو ورغلاؤں گا، بہکاؤں گا اور اللہ کے راستے سے ہٹاؤں گا، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی، ہادی، رہبر، رہنما بنا کر اس دنیا میں بھیجا کہ جہاں شیطان مردود اپنی کارستانیوں اور اپنی چالاکیوں سے اور اپنے ہیلوں سے وہ بنی نوح آدم کو بہکائے گا، تو وہیں حضرت آدم علیہ السلام اپنی نسل کو اللہ کے راستے پہ چلنے کی ہدایت کریں گے۔ تو یہ اسٹوری چلی۔ بہرحال مقصد ہمارا کہنے کا صرف یہ تھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے اللہ کا پروگرام، اللہ کی مرضی و منشا اور اللہ کی وہ خبریں کہ جن کے مطابق اللہ انسان کو چلانا چاہتا ہے وہ انسانوں تک پہنچانے کے لیے آتے رہے نبی، اور 1,24,000 نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو جب اللہ نے جس علاقے میں، جس قوم میں، جس قبیلے، جس گروہ کو ہدایت عطا کرنا چاہی اور ان کو اپنے راستے سے غافل پاتے ہوئے اللہ نے اپنی طرف ان کو بلانا چاہا، اپنے راستے پہ چلانا چاہا، تو اس قوم میں نبی کو بھیجا۔ کوئی ایسی قوم، کوئی ایسا قبیلہ اور کوئی ایسا ملک نہیں کہ جہاں پہ اللہ نے کسی قوم کی طرف کسی نبی کو نہ بھیجا ہو۔ تو نبی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کو سید الانبیاء کہتے ہیں، اور بلا شبہ لا ریب وہ سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین بن کر اس دنیا میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بعدس خدا توئی قصہ مختصر کے مصداق بن کر کے اللہ کے بعد وہ پوری کائنات عالم یعنی خلقت کائنات سے لے کے ہر وہ چیز جو اللہ کی مخلوق خلقت جس کی ہوئی، ان سب کے لیے سب سے بڑھ کر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اشرف المخلوقات انسان، اور پھر اس انسان کی طرف اللہ کی طرف سے ہادی اور رہنما انبیاء کرام، اور آپ انبیاء کے بھی سردار، یعنی کل کائنات کے اللہ کے بعد اللہ کی تمام تر مخلوقات جس میں نباتات، جمادات، حیوانات، انسان،
جن، فرشتے، ملائکہ، کل کائنات اور چرند پرند، یعنی زمین و آسمان، دریا، پہاڑ، ہر چیز، پھل، میوے، درخت، موجیں، ہوائیں، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس سے، اس تمام تر مخلوقات سے، فرشتوں سے، انسانوں سے، جنات سے، ہر ایک سے، حتیٰ کہ انسانوں میں انبیاء گرامی قدر سے بھی بڑھ کر فضیلت والے نبی ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر، کہ جب یہ اللہ نے جانا، جب سمجھا اس کی ذات پروردگار، اس کی قدرت الہیہ اور اللہ وحدہ لا شریک کے پروگرام کے مطابق اس نے مناسب سمجھا اپنی رضا و مشیت کے حوالے سے کہ اب سلسلہ نبوت کو تمام کر دیا جائے، اور انسانوں کی جو ایک ارتقائی تعلیم و تربیت ایک بتدریج حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہوئی، اب اللہ کا دین، اللہ کا پیغام، اللہ کا منشور، اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا، اللہ کا قانون، یہ تمام ہونے کو ہے، مکمل ہوتا ہے، تو آخر میں اس کی تکمیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے تکمیل دین کی، اپنا پورا نظام اپنی جو اس کی رضا و منشا کے مطابق تھا اس کو مکمل کر لیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کے طور پہ اس دنیا میں سید المرسلین و خاتم النبیین، سید الانبیاء بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ گویا آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور پھر اس سے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی بھی اللہ کی انسانیت کے اور انسان کے روپ میں مخلوق، اور اس کے علاوہ جن و ملائکہ، تمام مخلوقات کے اوپر واضح ہو گیا کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کا راستہ کیا راستہ ہے، تو اس کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل فرمائی۔ اب وہ جو دین، وہ جو پروگرام، وہ جو اللہ کی مرضی و منشا، وہ جو منشور، وہ جو قانون اللہ نے انسانیت کے لیے پسند فرمایا، اس کی جب تکمیل ہو جاتی ہے تو اب اللہ وحدہ لا شریک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ایک دن اس کی بارگاہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تو یہ سارا دین، یہ سارا پروگرام، یہ منشور، یہ قانون، یہ طرز حیات، یہ دین اسلام جو 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کا ثمر تھا، جو انسانیت کی طرف اللہ کا اکمل و اعلیٰ و مکمل دین کی صورت میں یہ نظام حیات مکمل ہوا، دیا گیا، پہنچا دیا گیا، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ نبی کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا، اس کی تکمیل کر دینا، وہ تکمیل ہو گئی 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے۔ اب یہ خالق کائنات کے سب سے برگزیدہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر جو جس دین کی تکمیل ہوئی، اب اس کو قیامت تک باقی رہنا ہے، لیکن آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے، تو اب اس دین کی تکمیل تو ہو چکی ہے، دین میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش باقی نہیں، لیکن بہرحال ایک کام باقی ہے اور وہ بہت اہم کام ہے، وہ ہے حفاظت دین۔ تو چونکہ وہ 1,24,000 نبیوں کا مکمل کردہ دین، جو سرکار ختم مرتبت آقا انعامدار، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، دراصل جن کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی، اور وہ اللہ کی پہلی مخلوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور محمد مصطفیٰ تھا،
اور جب اللہ کے اس دین کی تکمیل ہو جاتی ہے، اللہ کے دین کی تکمیل ہو جانے کے بعد اب اس کی حفاظت کا کام ہے۔ اور یہ معمولی کام نہیں، معمولی دین نہیں، 1,24,000 نبیوں کا یہ ان کی محنتوں کا ثمر ہے، پھل ہے اور مکمل ہے۔ اب قیامت تک کے لیے نہ کسی کتاب کی ضرورت، نہ کسی صحیفے کی ضرورت، نہ کسی نبی کی ضرورت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا، تمام ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ اب ضرورت ہے کسی ایسے کی جو اس دین کی قیامت تک حفاظت کر سکے۔ برادران اسلامی، کہنے کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، یہ موضوع معمولی نہیں ہے، پوری ویڈیو سنیے گا۔ اسی 1,24,000 انبیاء کے سردار سید، پوری کائنات میں سے اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ افضل ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دین، اللہ کے منشور، اللہ کے قانون، جس کو پہنچانے میں 1,24,000 انبیاء کی محنت ہے، اس کو بچانے کے لیے ضرورت ہے، قیامت تک اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دین صدیوں میں مکمل ہوا، آدم سے شروع ہوا، جناب ختمی مرتبت میں اس کو پایا، تکمیل تک پہنچا۔ خلاصہ اس دین کا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس دین کو باقی رکھنا ہے۔ اب اس کو جب ہم نے، اللہ نے باقی رکھنا ہے، تو اس کو اس کی اصل صورت میں قیامت تک کے آنے، کیونکہ جتنی بھی امتیں پہلے گزر چکی ان کے ہاں نبی موجود تھے، نبی آتے رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سلسلہ نبوت ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب انسان اپنی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اپنی جو اس کی ارتقائی عروج ہے اس حوالے سے انسان ہوشیار، انسان ان زمانوں کی نسبت بہت اعلیٰ سوچ، اعلیٰ پروگرام اور اعلیٰ ترقی و تمدن کی طرف گامزن ہے۔ تو جہاں ایک سوچ میں وسعت آتی ہے، اختیارات بڑھتے ہیں، تو وہاں ان کا غلط استعمال بھی بڑھتا ہے، اور وہ حضرت شیطان مردود لعین کہ جو اللہ سے اس انسانیت کو بہکانے کا پروگرام لے کر، ورگلانے کا پروگرام لے کے آیا، وہ بھی پوری آب و تاب سے اب آج کے اس دور میں اس نے موجود ہونا تھا، ہونا ہے اور موجود ہے، موجود رہے گا قیامت تک۔ تو ابھی اس دین کی حفاظت لوگوں کو ورغلائے جانے کی بنیاد پر لوگوں سے جو خطرہ ہوگا، اس دین کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے، اس دین میں ریاکاری کرنے کے لیے، اس دین کی شکل بگاڑنے کے لیے، وہ شیطان جو شیطان نما انسانوں کو استعمال کر کے اس دین کی بنیادوں کو نقصان پہنچائے گا، اس کے خلاف ہدایت کی ضرورت تھی، ہے اور رہے گی۔ لہذا جب نبوت کا دروازہ بند ہوا تو اللہ نے ایک نیا دروازہ کھولا، وہ تھا حفاظت دین کا۔ 1,24,000 نبیوں کا کام تھا اس دین کو پہنچانا، اور امامت اس دین کا قیامت تک حفاظت کا ذمہ لے کر، یعنی گویا 1,24,000 نبیوں کی جو محنت تھی، اس محنت کو قائم رکھنا، باقی رکھنا، حفاظت کرنا۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے، اللہ اپنے دین کی، بے شک اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن دین پہنچانے والا کے لیے اگر اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو ذریعہ بنایا، پہنچانے کے لیے 1,24,000 نبیوں سے محنت کروائی ہے، تو اب اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ ہی حفاظت کر، لیکن وہ بھی اسی طرح جس طرح
اس دین کو پہنچانے کے لیے نبیوں کا اللہ نے وسیلہ بنایا، اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے درمیان میں نبیوں کو رکھا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، جو براہ راست اللہ سے ہدایات لیتے تھے۔ اب اس دین کو بچانے کے لیے بھی اللہ نے انسانوں کے درمیان ویسے ہی ہستیاں، اب ان ہستیوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنی ذمہ داری تھی اتنی ہی ذمہ داری ان پر بھی تھی، ان پر بھی ہے۔ تو اب ان کا کام تھا دین پہنچانا، سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اب دین کو بچانا ہے، اب دین کی اب محمد مصطفیٰ کی نیابت ہے، جانشینی ہے، خلافت ہے، ان کی ماتحتی ہے، اور ان کی سرپرستی میں اس دین کو بچانے کے لیے سلسلہ امامت کا آغاز ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ علی انا و علی من نور واحد، میں اور علی ہی ایک نور سے ہیں۔ اور اسی لیے فرمایا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، ان میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا بدن میرا بدن، اس کا خون میرا خون، اس کی سوچ میری سوچ، نفسوں کا نفس، اس کی جان میری جان، اس کی سوچ میری سوچ۔ انا و علیو من نور واحد، ایک ہی نور سے ہیں۔ میرا کام دین کی تکمیل کرنا تھا اور ان کا کام دین کی حفاظت کرنا ہے۔ جتنا دین کو میں سمجھتا ہوں اتنا دین کو یہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح دین کو رائج کرنے میں، دین کا نفاذ کرنے میں، دین کو پہنچانے میں میں نے تگودو برداشت، اس سے دگنی یہ تکلیفیں برداشت کریں گے، اس سے زیادہ ان کو کرنی پڑیں گی۔ تو وہ دراصل رسالت کا جز ہے، چونکہ اس وقت تک صرف دین کو پہنچانا تھا جو نبی کا کام ہوتا ہے، جو رسول کا کام ہوتا ہے، اور 1,24,000 نبیوں کا خلاصہ پیش کرنے والے نبی کو سید الانبیاء کہا۔ اب اس کو 1,24,000 نبیوں کی جو محنت ہے اس کو قیامت تک باقی رکھنا، اس دین کی حفاظت کرنی، دشمنان دین سے، یہ امامت کا کام، یہ ولایت کا کام۔ تو ان کو وہی بصیرت، وہی فضیلت، وہی صداقت، وہی شجاعت، وہی شرافت، وہی علم و فضل عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ تو سلسلہ نبوت ختم ہوا، سلسلہ ولایت شروع ہوا، سلسلہ امامت شروع ہوا۔ تو یہ معمولی ہستیاں نہیں۔ اب دیکھیں، میں نے عرض کیا اس بحث میں نہیں جانا چاہتے، طویل ہو جائے گی نا بہت زیادہ گفتگو، لیکن جہاں اللہ کی وحدانیت کی بات آئے گی، لا الہ الا اللہ، اور جہاں محمد مصطفیٰ کی رسالت کی بات آئے گی، دین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دین پہنچانے والے کون ہیں؟ رسول ہیں، نبی ہیں، اور دین کو مکمل صورت میں، جامع صورت میں پہنچانے والی ذات بابرکات سید الانبیاء کی، مکمل کرنے والی، تکمیل کرنے والی، اس میں ہر طرح سے اس کو دین کو مکمل کرنے والی سرکار، اور اس دین کی حفاظت کرنے والے آل محمد علیہ السلام۔